افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، اللہ کے کلام کا کیوں انکار کرتے ہو، اور اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، کیوں ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، اور تم خود جانتے ہو اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی۔ اہل کتاب کے شبہات کا ذکر پچھلی آیت کے اندر گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ وہ اللہ کے کلام کا انکار کیوں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہیں جبکہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اور اس میں اسلام میں، دین میں عیب ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ اس طرح کا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت کے شان نزول میں ایک خاص واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک یہودی شماس بن قیس مسلمانوں سے، ایمان سے، اسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض اور کینہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کے اہل ایمان کو ایک جگہ متفق دیکھا تو حسد کی آگ میں بھڑکنے لگا، بے چین ہو گیا، اور ان میں تفریق ڈالنے کے لیے فکر میں لگ گیا۔ آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام لانے سے پہلے جو آپس کی جنگ تھی اور عرصہ دراز تک وہ رہ چکی تھی، اس کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ان کے سامنے پڑھے جائیں۔ وہ اشعار ان کے مجلس میں پڑھ دیے گئے۔ فطری طور پر، طبعی طور پر ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ فوراً ایک آگ کی سی بھڑک اٹھی
اور آپس میں یہ حضرات اب گتھم گتھا ہو گئے اور لڑائی قریب تھی کہ ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پھر مسلمان ہو جانے اور باہم آپس میں متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ جہالت کی بات ہے، کیا تم اسی حالت کی طرف، اسی جہالت کی طرف لوٹ جانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سب کو تنبیہ ہو گئی اور سمجھ گئے کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی، اور ایک دوسرے سے گلے لگ کر راز و قطار روئے اور توبہ کی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر اہل ایمان کو بھی ان آیت میں آگے خطاب فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے بعض کا یہ کہنا مانو گے کہ ان کا مقصد ہی تمہیں دین سے ہٹا دینا ہے، جب تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہیں دین سے پھیر دیں، اور تم دین سے کیسے انکار کرتے ہو جب کہ تم دین لا چکے، اسلام قبول کر چکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تو ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے صراط مستقیم کی ہدایت اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو اپنے اوپر، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر الفت تمہارے دلوں میں ڈال دی، اب ہو گئے تم اس کے فضل سے بھائی بھائی، اور تم تھے کنارے پر آگ کے گھڑے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تم پر آیتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پچھلی آیت میں اہل ایمان کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے کفار تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی سازشوں سے اور ان کے طریقوں سے باخبر رہیں اور گمراہی سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ان آیات میں اہل ایمان کو ہی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپس میں متحد رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، تفرقہ نہ کریں، اور اللہ رب العزت نے جو ان پر نعمتیں نازل کی ہیں اسی حوالے سے کہ انہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق میں جوڑ دیا، مسلمانوں کی اجتماعی قوت ان کی بنا دی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اور ساتھ فرمایا کہ تقوی اختیار کریں، اور ایسا تقوی کہ جیسا اللہ رب العزت تم سے چاہتے ہیں،
اور زندگی بھر اس تقوی پر اپنے آپ کو رکھیں، اور موت بھی آئے تو اسی تقوی پر ہی آنی چاہیے۔ حبل فرمایا گیا رسی، اللہ کی رسی کو فرمایا مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ مشہور آیت مبارکہ ہے جو آپس کے اتحاد اور اتفاق اور تفرقہ سے بچانے کے لیے عام طور پر اس کو لایا جاتا ہے۔ فرمایا گیا حبل سے کیا مراد ہے؟ حبل سے مراد فرمایا گیا کہ قرآن ہے، کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑ لے گا، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ ساتھ فرمایا کہ تفرقہ نہ کرو، اللہ رب العزت کو جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں۔ جو بات بھی جوڑ کی جائے گی، اتحاد اور اتفاق کی ہوگی، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو۔ اہل ایمان کے درمیان اتحاد اور اتفاق اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ولا تفرقوا، آپس میں ایسا کوئی کام نہ کرو، ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے اتحاد اور اتفاق پر حرف آئے اور توڑ پیدا ہو، بلکہ ایسا کام کرو کہ جس سے جوڑ پیدا ہو۔ پھر فرمایا کہ تم اسی چیز کو دیکھو کہ جب تم زمانہ جاہلیت میں تھے تو آپس میں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نا اتفاقی اپنے عروج پر تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے تم پر فضل فرمایا اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، اتحاد اور اتفاق کا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس نعمت کو یاد کرو اور اس نعمت کا شکر کے طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، تفرقہ نہ کرو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ اور مثال دی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، پھر تمہیں اس سے بچا لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے، اور میری کیفیت اور حیثیت یہ تھی کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ آخر میں اللہ اسی طرح آیات کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، تاکہ تمہاری سمجھ میں بات آ جائے اور تم اس بات سمجھ جانے کے بعد ہدایت کی طرف آ جاؤ اور اللہ سے ہدایت کو طلب کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔